اس ویڈیو میں ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ لچک جاننے کے لیے فیصد تبدیلی میں حساب کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں مانگ میں قیمت کی لچک، یعنی مانگ میں آنے والی وہ تبدیلی جو قیمتوں کے فرق سے رونما ہوتی ہے، اور اس کا حساب ہم لگاتے ہیں قیمتوں کے فیصد فرق کو مانگ کے فیصد فرق سے تقسیم کر کے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کو دو طرح سے حل کریں گے۔ ایک تو وہ والا طریقہ جو کسی بھی معاشیات کی کلاس میں سکھایا جاتا ہے، دوسرا عام ریاضی کے اصول سے، اور پھر بات کریں گے کہ کیوں ماہرین معاشیات اپنا والا طریقہ استعمال کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اب چونکہ ہم بھی معاشیات کے ہی طلباء ہیں تو ہم معاشیات والے طریقے کو یہاں لکھ دیتے ہیں صحیح والا طریقہ۔ تو اپنی اس مثال میں ہم اس پوائنٹ اے سے لے کر پوائنٹ بی تک کی لچک نکالیں گے۔ تو یہاں مقدار میں فرق تو آیا تھا 4 روپے سے، جو کہ لکھ لیا گیا، مگر جب بات ہوگی اس کا فیصد فرق بتانے کی تو اب ہم یہاں نیچے 4 یا 2 لکھنے کے بجائے اب اس فرق کا ایوریج نکالیں گے یا اوسط نکالیں گے، جو کہ بنا 5، جس کی وجہ سے جواب آیا 40% کا فرق۔ قیمت میں ہم نے یہی کیا کہ قیمت میں آئی تھی 1 روپے کی کمی، تو یہ ہوا -1، جس کے نیچے لکھا اس کا ایوریج 1.50، تو جواب بنا -66.7%۔ ہاں، میں مان رہی ہوں کہ یہ طریقہ تھوڑا سا مختلف سا ہے، مگر ایسا ہم کیوں کرتے ہیں یہ ہم تھوڑی دیر میں سمجھ جائیں گے۔ بہرحال تو اس حساب سے یہ بنا 40% اور یہ 66.7%، اور جب ان دونوں کو آپس میں تقسیم کیا جائے گا تو جواب ملا -0.60۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ اگر ہم یہی لچک پوائنٹ اے سے بی کے بجائے پوائنٹ بی سے اے کے لیے ڈھونڈیں تب بھی جواب یہی آئے گا۔ مثال کے طور پہ اب ڈھونڈتے ہیں پوائنٹ بی سے اے کا فرق، تو یہاں ان دونوں میں فرق آیا -2، نیچے کیا لکھیں گے؟ بالکل ایوریج، اور چونکہ ایوریج جس طرف سے بھی لیا جائے وہی رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دونوں کا جواب یہی رہے گا۔ تو یہ آ گیا 5، اب نیچے دونوں کا فرق پہلے -1 تھا، اب +1 ہو جائے گا، اور نیچے وہی ان دونوں کا ایوریج لکھیں گے، یعنی 1.50، تو یہ جواب بن گیا وہی -0.60۔ یہ دونوں جوابات منفی اس لیے ہیں کہ جن عناصر کے ذریعے ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے اس میں ایک منفی عنصر موجود ہے۔ اب اگر یہی چیز ڈھونڈی گئی ہوتی روایتی انداز سے تو وہ اتنی کامل یا بہترین نہ ہوتی کہ چاہے جس بھی حصے سے اس کو دیکھ لو جواب ایک ہی ملے گا۔ اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہم نے اس کو غلط طریقہ لکھا صرف معاشیات کے طلباء کے نظریے سے، کہ ہمارے حساب سے اگر لچک اس طرح ڈھونڈی گئی تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اب یہاں ان دونوں کا فرق بنے گا 4 اور نیچے لکھا جائے گا 4، کیونکہ اس وقت ہم اے سے بی کی لچک دیکھ رہے ہیں تو بنیاد بنے گی اے، تو یہ 2 اور نیچے 4، یہاں پہ -1 اور نیچے 2، اور اس کا جواب آ گیا 50 اور 50%، یعنی -1۔ اب اس ہی کو دیکھتے ہیں پوائنٹ بی سے اے کا فرق جاننے کے لیے۔ یہاں آیا، یہ اب ہو گیا -2، چونکہ اب ہم بی سے اے کی طرف جا رہے ہیں تو بنیاد بن گئی بی، یعنی نیچے لکھا جائے گا 6۔ یہاں لکھیں گے -1 اور نیچے بھی 1، تو جواب آ گیا -33%، اور بنیاد بنی 100%، جس کی وجہ سے جواب بن گیا -0.33۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ ہم معاشیات کے طلباء کیوں ایوریج کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ عام انداز سے نکالا جائے تو جوابات مختلف آتے ہیں، مگر ہم تو بات کر رہے ہوتے ہیں مانگ کے کرو کے ایک مخصوص حصے کی، تو وہ چاہے اے سے بی کی بنا پہ دیکھا جائے یا بی سے اے کی، مختلف تو نہیں ہو سکتا نا۔ اسی لیے ہم اس کو ایوریج سے نکالتے ہیں، اور وہ در حقیقت ہوتا ہے پورے کے پورے مانگ کے کرو کا ایک مخصوص ایوریج یا اوسط حصہ۔